میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ پیغام دے کر کہ تم اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ انی لکم نذیر مبین، میں تم کو صاف صاف اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے 1026 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ 10ویں اولاد ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کا نام، اصلی نام میں مفسرین نے کئی نام ذکر کیے ہیں، عبد الغفار، عبد الملک، عبد الاعلی، ساکن، سکن، شاکر، یہ مختلف نام حضرت نوح علیہ السلام کے مفسرین نے بیان فرمائے۔ زیادہ تر مفسرین نے عبد الغفار نام بتلایا ہے کہ ان کا اصلی نام عبد الغفار ہے۔ تو نوح کیوں کہتے ہیں؟ یہ اپنی قوم پر بہت روتے تھے، بہت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے، اپنی قوم کے سامنے بہت وعظ و نصیحت کرتے تھے، روتے دھوتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نوحہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نوحہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ کسی کا انتقال ہو اور آدمی اپنا گال پیٹنے لگے، اپنا گریبان پھاڑنے لگے، عورتیں چوڑیاں توڑنے لگے۔ ابھی ہمیں معلوم ہوا والدہ محترمہ کے انتقال کے موقع پر کہ جو نہلانے والی ہوتی ہیں وہ چوڑیوں کو توڑتی ہیں، ایسا پتہ چلا ہمارے یہاں، میں نے دیکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چوڑیوں کو توڑنا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، یہ ہو سکے تو نکال لو، لیکن وہ ایسا شاید تصور ہے، آپ لوگ بھی انکوائری کرنا، کہ وہ چوڑیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کچھ یعنی جیسے غیر مسلموں میں تو یہ ہے کہ وہ انتقال کی خبر سنتی ہیں تبھی چوڑیاں توڑنے لگتی ہیں، وہ بھی غلط۔ مرحومہ کے انتقال کے بعد، یعنی عورت کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی جو چوڑیاں ہیں اس کو بھی توڑ دیتے، یہ غلط ہے بھائی۔ چوڑی قیمتی چیز ہے، 20-30 روپے 40 روپے درجن ہے، پوچھو چوڑی والوں کو۔ تو قیمتی چیز کو توڑنا کیوں جائز؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہو تو اس کو روکا جائے، منع کیا جائے کہ اچھے سے اتار لو۔ سونا چاندی میں بٹوارا ہوگا، چوڑی میں بٹوارا نہیں ہوگا۔ سونا چاندی میں وصیت رہتی ہے کہ بھائی بیٹیوں کو دینا ہے اور نواسی کو دینا ہے اور پوتری کو دینا ہے، ایسا بولے تھے مرحومہ۔ سب کے سامنے نہیں بولے تھے، جو دعویٰ کرتے ہیں انہی کے سامنے بولے تھے۔ تو سونا چاندی میں تو چوڑیوں کو کیوں بھائی نظر انداز کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک بات مسئلے کی تھی، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت روتے تھے اپنی قوم کے بارے میں۔ قرآن پاک میں
29वें पारे में सूरह नूह मुस्तकिल एक सूरत है, सूरह जिन से पहले। उसमें तफसील के साथ नूह अलैहिस्सलाम के कौम का तस्किरा है, बुत परस्ती का तस्किरा है, नूह अलैहिस्सलाम की परेशानी का जिक्र है और उनकी बद्दुआओं का तस्किरा है। तो नौहा इस्लाम में जायज नहीं है। और नौहा क्या है? लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है जो गालों को पीटे, गिरेबान को फाड़े और जाहिलियत वाली बातें करे, इस्लाम की बात ना करे, बेदीनी वाली बातें करे कि अरे मरहूम को इंतकाल नहीं होना था, इनकी क्या उम्र थी, अभी मुझे चले जाना चाहिए था। अब अगर आ जाए फरिश्ते लेने के लिए तो राजी नहीं होंगे जाने के लिए कि अभी की तो बहुत काम बाकी है, अभी तो दुकान लिए हैं, प्लॉट लिए हैं, अभी वो बनाना बाकी है। एक आदमी दुआ करता रहता था कि मदीने में मौत आए। जब मदीना पहुंचा तो अब डर रहा है कहीं दुआ कबूल ना हो गई हो। समझ में आई बात? तो ऐसी बात क्यों करे आदमी जिस पर जो उसके दिल में नहीं है। तो बहरहाल ये नौहा इस्लाम में जायज नहीं है। रही बात ये कि रोना आ जाए तो क्या रोना मना है? रोना मना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं अपने बेटे हज़रत इब्राहिम के इंतकाल पर, अपनी नवासी के इंतकाल पर। समझ में आई बात? अपनी वालदा के इंतकाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से चिमट गए थे, आपने सुना होगा, 6 साल के थे। तो रोना मना नहीं है। हमारे यहाँ ये भी है कि रो मत, मरहूम को अजाब होगा। अजीब बात है, कहां से ला लिए? अरे भाई, रोने से मरहूम का क्या ताल्लुक? हाँ, मरहूम ने कहा हो कि मेरे इंतकाल के बाद रोने वालियों को बुलाना, ताकि सबको लगना चाहिए कि बड़ा कीमती आदमी था। तो रोने वालियां भी मिलती हैं भाड़े से। शायद ये जो मुखन्नस लोग होते हैं, जो मेल भी नहीं होते, फीमेल भी नहीं होते, शायद यही मिलते हैं, या जो भी हो। अगर ये ऐसी कोई उन्होंने वसीयत की हो तो वो वसीयत गलत है, वो जायज नहीं है, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर अमल करेंगे तो मरहूम को तो गुनाह मिलेगा ही, और ये जो अमल करवाने वाले वारिसीन हैं ये भी गुनहगार होंगे। लेकिन रोना, आंखों से आंसू का बहना, या आदमी सब्र कर रहा है लेकिन आवाज निकल गई, मना नहीं है। औरतों के सिलसिले में यह मसला है कि वो जोर जोर से ना रोएं कि मर्दों के कानों तक आवाज जाए। हाँ, अगर उनको रोना आ रहा है रोएं, बल्कि रोने से तसल्ली होती है, दिल को जरा सुकून मिल जाता है। आदमी बहुत गम में हो, थोड़ा रो लिया तो उसका दिल हल्का हो जाता है, और दिल में घुटता रहे तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। समझ में आई बात? अच्छी बात का मतलब ये नहीं है, अच्छी बात का मतलब ये है कि अच्छी बात नहीं होने का मतलब ये है कि उसकी तबीयत पर असर पड़ेगा फिर, और रो लेता है तो वो आदमी हल्का हो जाता है, गम भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये इस्लाम की तालीमात हैं, वरना हमारे यहाँ रोने से भी मना करते हैं। रोने से नहीं रोकना चाहिए। जोर जोर से कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, शरीयत के खिलाफ बातें कर रहा हो, या फिर औरतें जोर जोर से रो रही हैं कि मर्दों या रोड तक आवाज जा रही, बाहर आवाज जा रही, तो उसको रोकना चाहिए कि भाई आवाज अपनी आहिस्ता रखे। रोना मना नहीं है। हमारे यहाँ रोने नहीं देते, यानी हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि रो मत, वो मरहूम को अजाब होगा, और ऐसा है वैसा है। तो ये सब गलत बात है। तो बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नूह इसलिए कहते थे कि वो अपनी कौम पर बहुत रोया करते थे, वरना उनका असली नाम आमतौर पर मुफस्सिरीन ने कई नाम मैंने बताए, लेकिन अब्दुल गफ्फार जिक्र किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है 15वें पारे में, शुरू में फर्स्ट पेज पे के इन्नहु काना अब्दन शकूरा वज़कुर अब्दना, वो मैं देख लेता हूं, 15वें पारे के शुरू में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि वो बहुत ही इबादत गुजार बंदे थे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। तो नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ जिक्र हुआ, उनके बारे में हुआ कि वो बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। तो कैसे? मुफस्सिरीन ने लिखा कि हर अच्छे काम के शुरू में वो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे और काम के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, इसलिए उनका नाम शाकिर भी जिक्र किया गया, यानी शुक्र अदा करने वाले। ये भी बाद में मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। तो ये एक अच्छी आदत है कि आदमी हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़े और काम के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसलिए उनके बारे में है कि वो बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। अब यहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा पैगाम देकर।
حدیث شریف میں ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے آدمی ہیں، پہلے پیغمبر ہیں جو رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف پیغام لے کر بھیجیں، لیکن اس کو مستقل شریعت نہ دیں، مستقل یعنی الگ اس کے لیے قانون نہ ہو، بلکہ وہ اگلے نبی کا فالوور ہو، اگلے نبی کی جو شریعت ہے، اگلے رسول کی جو باتیں ہیں وہی نبی پہنچائے، اس کو نبی بولتے ہیں۔ اور رسول کس کو بولتے ہیں؟ رسول اس کو بولتے ہیں اس پیغمبر کو جس کو مستقل شریعت دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو یا صحیفے دیے گئے ہوں، اس کو رسول بولتے ہیں۔ تو پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ ان کو مستقل شریعت دی گئی، اور ابو البشر ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی پہلے ابو البشر یعنی انسانوں کے اولاد، انسانوں کے ابا، سمجھ میں آئی بات، لوگوں کے والد، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہی سے سارے لوگ پیدا ہوئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے محنت کی 950 سال۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی رسول بنا کر بھیجا، وہ اپنی قوم میں 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ 1050 کم کتنا ہوگا؟ 950 سال، 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن کتنے لوگ اسلام قبول کیے؟ 80، 40 مرد اور 40 عورتیں۔ آج ہم لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ ذرا ایک بیان کر دیں یا لوگوں کے پاس چلے جائیں کہ بھائی سود چھوڑ دو، گٹ چھوڑ دو۔ گٹ سسٹم جو عورتوں میں چلتا ہے وہ حرام ہے، یا پھر کوئی بات کہہ دیں تو لوگ فوراً مان لینا چاہیے، ہمارا ایسا مزاج بنا ہوا ہے۔ نہیں کوئی مانتا نہیں ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا سمجھا رہے ہیں، لوگ مانتے نہیں۔ نبیوں کو دیکھو 950 برس تک سمجھاتے رہے، اور کتنے لوگ اسلام قبول کیے؟ 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس میں بھی 40 مرد 40 عورتیں۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارا کام ہے باتوں کو پہنچانا۔ اب عمل کرے نہ کرے سامنے والے کی مرضی ہے، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ نہیں عمل کرو ہی، میں نے بول دیا بات ختم ہے، اس میں جھگڑا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات ختم تھوڑی ہوگی، بات بڑھ جائے گی۔ آپ بات بتا کر ہٹ جاؤ، بس کس کو ماننا ہے مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، یہ پیغام دے کر۔ کیا پیغام؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور بت پرستی جو شروع ہوئی وہ تصویر کے راستے سے آئی۔ شیطان نے لوگوں کو الجھایا اور سلجھایا کہ تمہارے جو بزرگ ہیں ان کی تصویر بنا لو تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ جیسے ہمارے یہاں پر بھی البم رہتے ہیں فوٹوؤں کے، بچپن کی یادیں، دادا کی یادیں، ابا کی یادیں، سب البم بنے ہوئے ہیں، تو بعد میں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو ایسے دکھتے تھے۔ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے ہی پٹی پڑھانا شروع کیا کہ جو تمہارے آباء و اجداد گزرے ان کی تصویر تو بناؤ، کیسے یاد رکھو گے؟ اب دھیرے دھیرے تصویر بنانا شروع ہوا، اور وہ پہاڑوں کے اندر تراشتے تھے، مورتی بناتے تھے کہ ہمارے ایسے تھے پوروج۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے سامنے جھکنا بھی شروع کروا دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی بتوں کے نام سورہ جن میں ذکر کیے گئے ہیں، یعوق، نصر۔ سمجھ میں آئی بات کہ ود، یعوث، یہ بتوں کے نام سورہ جن میں سورہ نوح میں ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ بت تھے، ان کو لوگ پوجتے تھے، ان کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے تھے، جھکتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیغام رکھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہ بت پرستی حرام ہے، یہ تو سب مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، جس خدا نے سب کو بنایا اس کی عبادت کرو، جو محتاج ہیں ان کی کیا عبادت کرنا۔ تو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور یہ بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بات پہنچانے والا ہوں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ دردناک دن کے عذاب کا بھی مجھے ڈر ہے۔ دردناک دن کون سا؟ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خطرناک ہوگا اور بہت شدت ہوگی، گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے،
اور بہت اس میں یعنی وہ 50,000 سال کا ایک دن کتنا بڑا دن ہوگا، وہ دن ختم ہی نہیں ہوگا، لوگ حیران ہوں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دردناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں تم لوگوں پر، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، بت پرستی میں رہو گے، تو پھر دردناک عذاب اور دردناک دن آنے والا ہے، اس سے پھر بچ نہیں پاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ عقیدہ توحید سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ آدمی اللہ کو تو ایک مانے، اگر اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، اللہ کو برحق معبود نہیں مانتا ہے، دوسروں کو بھی معبود سمجھتا ہے، تو یہ کفر ہے، شرک ہے، اور آدمی دنیا آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ ہر زمانے میں نبیوں نے اسی پر بہت زیادہ محنت کی، رسولوں نے اسی پر بہت زیادہ زور دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو، سجدہ تعظیمی صرف اللہ کے لیے ہے، کسی مخلوق کے لیے، کسی ولی پیغمبر کے لیے سجدہ تعظیمی، سجدہ وغیرہ ہے ہی نہیں، چاہے وہ تعظیمی ہو غیر تعظیمی ہو، کوئی بھی ہو، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ بلکہ اسلام میں تو جھک کر سلام کرنا منع ہے، کہیں کہیں کا تو کلچر ہے حیدرآباد وغیرہ کا کہ ایسا جھک کر سلام کرتے ہیں، تو یہ اسلامی کلچر نہیں، اسلام میں تو منع ہے کہ تم جھک کر ایسا سلام کرو کسی کے سامنے، کیونکہ جھکنا صرف اللہ کے لیے، سیدھے سیدھے سلام کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اسلام میں اتنی نزاکت ہے، اتنی باریکی ہے کہ جھک کر سلام کرنا پسندیدہ نہیں ہے، تو کسی کے سامنے جھکنا یا کسی کو سجدہ کرنا یا کسی کی قبر کو چومنا اور اس کو بوسہ دینا اور اس پر جھک جانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل ناجائز ہے، یہ کفریہ شرکیہ کام ہے، یہ شیطان کی طرف سے پٹی پڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اسی سے اپنی حاجت، اسی سے اپنی دعا، اسی سے اپنی مرادیں مانگنا، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اندر بھی ہو اور ہماری نسلوں کے اندر بھی ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔